اللہ وحد ہے تیری وحدت کے لیے، اور اللہ صمد ہے تیری قدرت کے لیے۔ قل هو اللہ احد ہے تیری وحدت کے لیے، قل هو اللہ احد ہے تیری وحدت کے لیے، اور اللہ صمد ہے تیری قدرت کے لیے۔ عزیر محمد تسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زید زاہد تیار ہیں؟ حدیث نمبر 1، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے دین خیر خواہ کا نام ہے۔ حدیث نمبر 2، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ حدیث نمبر 3، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے آپس میں حسد نہ کرو۔ حدیث نمبر 4، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لا یرحم لا یرحم۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حدیث نمبر 5، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے حیادار ایمان کی ایک شاخ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذیشان حافظ محمد ذیشان تیار رہیں۔ اس کے بعد بیٹھ یہاں بیٹھ جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر جلسہ اور معزز سامعین، آج کے اس جلسے میں میرا موضوع ہے قبر کی آزمائش۔ قبر کی آزمائش سے مراد انسان اور موت کے بعد کے رب اس سے دین اور نبی کے متعلق فرشتوں کا سوال کرنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ تمام ان کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دے گا تو کافر اور شک کرنے والا کہے گا ہا لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلتو۔ افسوس افسوس، میں نہیں جانتا لوگوں کو سنا کہ وہ کچھ کہتے تھے اور میں نے بھی کہہ دیا تھا۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسے چھوڑ کر اس کے ساتھی واپس جانے لگتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اور اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے تھے؟ مومن کہے گا شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ تو اس سے کہا جائے گا جہنم میں اپنا مقام دیکھنا، اللہ نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں جگہ دی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں جگہوں کو دیکھے گا، اور منافق و کافر سے کہا جائے گا تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے تھے؟ وہ کہے گا میں نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے وہی میں کہہ دیتا تھا۔ تو اس سے کہا جائے گا تو نے نہ خود سمجھا نہ قرآن پڑھا، پھر لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے دونوں کانوں کے درمیان مارا جائے گا، جس سے وہ زور کی چیخ مارے گا جسے انسان اور جن کے سوا قریب کی سب مخلوق سنیں گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، جو شخص مر جاتا اسے بطور جزا قبر کی نعمت یا اس کا عذاب پہنچتا ہے، خواہ قبر میں دفن کیا جائے یا دفن نہ کیا جائے۔ عذاب قبر کی دلیل نماز میں آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من
فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور قبر کی نعمت دلیل مومن متعلق جب وہ اپنے قبر کے دونوں کے متعلق فرشتوں کے جواب دے چکا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ آسمان سے ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا, اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو, اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو, بس اس کے بعد جنت کی ہوا اور خوشبو آئے گی اور اس کے لیے تا حد نظر قبر میں کشادگی کر دی جائے گی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قبر کی آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی في القرآن المجید ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. صدر اجلاس اور میرے مشفق ساتھیوں, آج کی اس بزم سعید میں میرا موضوع خطابت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. محترم سامعین, اس بات پر ایمان لانا اور شہادت دینا واجب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے, اور یقیناً آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں, لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے. یقیناً آپ کی رسالت انسانوں اور جنوں کے لیے عام ہے, لہٰذا روئے زمین کی تمام امتوں پر واجب ہے کہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی شریعت کی اتباع کرے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محمد کہیے میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلے نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. محترم سامعین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبی اور رسولوں میں سب سے افضل ہے. جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے انا سید الناس یوم القیامہ, میں قیامت کے دن تم لوگوں کا سردار ہوں گا. آپ کے متعدد معجزات ہیں, جن میں سے چند یہ ہے. نمبر 1 قرآن کریم, نمبر 2 چاند کا 2 ٹکڑے ہونا, نمبر 3 اسراء و معراج, نمبر 4 پتھر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا, نمبر 5 کھجور کے تنے کا آپ کی محبت میں رونا, نمبر 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے بیچ سے پانی جاری ہونا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.